والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. میرے محترم دوستو بھائیوں، اللہ جل شانہ ہمارے خالق بھی ہیں، ہمارے مالک بھی ہیں، اور ہماری ضروریات کو پورا کرنے والے بھی اللہ جل شانہ ہی ہیں. اور وہ ایسی کریم ذات ہے کہ ہمیں اپنی ذات سے مانگنے کا طریقہ بھی سکھایا اور ہمیں باصرار یہ حکم دیا کہ میرے بندو مجھ سے مانگو، اور کثرت سے مانگنے کا حکم دیا. اور ایسی کریم ذات ہے کہ جو یہ فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے نہیں مانگتا میں اس سے ناراض ہوتا ہوں. مانگنے والوں سے اللہ جل شانہ بہت خوش ہوتے ہیں، اور اپنے شایان شان مانگنے والوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. اس آیت مبارکہ میں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس کے اندر بھی اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں کو مانگنے کا ایک طریقہ سکھایا. فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اللہ تعالیٰ سے مانگو، اپنے رب سے مانگو، تضرع آہوزاری کرتے ہوئے، خفیہ پوشیدہ طور پر، چپکے سے کہ کسی کو پتہ نہ چلے. علماء یہ فرماتے ہیں کہ ادعو اپنی حاجت کے لیے مانگنے کو کہتے ہیں. دعا پکارنا اپنی حاجت کے لیے، یا عبادت کے طور پر بھی اگر اس کو لیا جائے دوسرے معنی میں، تو تب بھی عبادت کے اندر بھی یہی افضل ہے کہ اس کو چپکے سے کیا جائے، کسی کے سامنے اس کا راز ظاہر نہ ہو. اور بندے کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان عبادت تبھی رہ سکتی ہے جب وہ ریاکاری اور اس طرح کی ہر قسم کی جو منفی چیزیں ہیں ان سے پاک ہو. اور ریاکاری وغیرہ سے بچنا، اس میں بھی یہ بات شامل ہے کہ عبادت کو اس انداز سے کیا جائے کہ کسی کو اس کا پتہ نہ ہو کہ فلاں آدمی عبادت کرتا ہے. سلف جو ہمارے علماء تھے، ان کے معمولات میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ عبادات جو خفیہ طریقے سے ہو سکتی تھیں ان کو کبھی بھی کسی کے سامنے پوشیدہ نہیں کرتے تھے. پورا قرآن مجید حفظ کر لیا کرتے تھے، علوم کے سمندر اپنے سینے میں وہ محفوظ کر لیتے تھے، لیکن کسی کو کانو کان خبر تک نہیں ہوتی تھی، خفیہ ہی رکھتے تھے. ایسے ہی یہ دعا بھی ایک عبادت ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، کہ تم اپنے رب سے مانگو، تم مانگو گے اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا. اور اس کے بعد فرمایا کہ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں تو عن قریب وہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ کے سامنے آہوزاری کا نام ہے. دعا اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجات کو پیش کرنے کا نام ہے. دعا اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے فقر کو ظاہر کرنے کا نام ہے. اور یہ جتنا خفیہ ہوگا اتنا ہی بہتر ہوگا. اللہ تعالیٰ بڑے غیور ہیں. ایک اہم بات اس میں یہ ہے، اللہ تعالیٰ بڑے غیور ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی غیرت کا تقاضا ہے کہ ایک بندے کے درمیان اور اللہ کے درمیان جو بھی تعلقات ہوں، جو بھی مانگا جا رہا ہے اور وہاں سے عطا کیا جا رہا ہے، وہ کسی دوسرے کے علم میں نہیں آنا چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرے بندوں مجھ سے مانگو تو خفیہ طور پر مانگو، چپکے سے مانگو، پوشیدہ سے مانگو. کسی کے سامنے جو ہے وہ یہ ظاہر نہ کرو کہ میں آج اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے کیا عطا فرمانے والے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی اپنی خفیہ طور پر مانگتا ہے تو خوب اپنے دل کا جذبہ اور اپنے دل کی کڑھن اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتا ہے. لیکن جب بلند آواز سے مانگتا ہے تو آدمی کی توجہ بجائے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے بعض اوقات جملوں کو بنانے کی طرف ہو جاتی ہے. یعنی اگر بلند آواز سے ایک آدمی دعا کرے گا تو وہ یہ بھی خیال رکھے گا کہ میری زبان سے جو جملے نکل رہے ہیں وہ کس طرح کے جملے ہونے چاہیے، وہ کس انداز کے ان کا مسجع مقفع جملے ہونے چاہیے، تاکہ کوئی مجھے یہ نہ کہے کہ آپ نے فلاں جو جملہ بولا ہے وہ ایسا ہے، اس طرح ہونا چاہیے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اس طرح کی باتوں سے جو اخلاص ہے، جو کہ دعا کی روح ہے، وہ ظاہر ہے کہ دعا کے اندر باقی نہیں رہے گی. البتہ کبھی کبھار کسی خاص موقع پر دعا کو بلند آواز سے مانگنا
اس کی بھی علماء نے اجازت دی ہے، اس کی بھی گنجائش نکلتی ہے کہ خاص اللہ والے کے پاس کوئی خاص موقع ہے جو خاص دعا کرنے کا وقت ہے، تو وہاں ایک اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کو آپ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں، اور وہ سب کے لیے بلند آواز سے دعا کرتا ہے، سب اس پہ آمین کہتے ہیں، تو یہ بھی اجازت ہے اس کی۔ لیکن اس کو ہر وقت اپنی عادت بنا لینا، جیسا کہ مساجد میں عام طور پہ ہوتا ہے، جیسے ہی نماز ختم ہوئی تو چند الفاظ امام صاحب نے رٹے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ سب کے سامنے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور بعض میں جو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جو مسبوق لوگ ہیں جن کی نماز رہ گئی، ان کی نماز بھی اس بلند آواز والی دعا کی وجہ سے متاثر ہوتی ہیں۔ تو یہ جو عادت ہے اس کو بنانا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ خفیہ طور پر اللہ تعالیٰ کے سامنے بندے کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو سنتا ہے، قریب سے بھی سنتا ہے، آہستہ آواز سے بولیں گے تب بھی سنتا ہے، بلند آواز سے بولیں گے تب بھی سنتا ہے۔ معارف القرآن میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی اہم بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ دعا میں آہستہ آواز سے مانگنا اور دعا میں بلند آواز سے مانگنا، ان دونوں کے درمیان 70 گنا فضیلت کا جو ہے وہ فرق ہے، کہ جو بلند آواز سے مانگے گی دعا سے آہستہ آواز سے مانگے گی دعا 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ تو یہ دعا مانگنے یعنی اور جہاں بہت سارے طریقے ہیں وہاں یہ بھی طریقہ ہے کہ دعا کے اندر آدمی یہ والا پہلو زیادہ ملحوظ خاطر رکھے کہ اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ سے یا ایسی جگہ کا انتخاب ہو کہ جہاں کوئی اور آدمی کو نہ دیکھ رہا ہو، اور اگر سب دیکھ رہے ہوں تو تب بھی اس انداز سے دعا مانگی جائے کہ کوئی دوسرا آپ کی دعا کو سن نہ پائے کہ یہ بندہ اپنے رب سے کیا مانگ رہا ہے۔ دوسرا ادب جو اس دعا کے اندر سکھلایا گیا وہ ہے تضرع، آہوزاری کا، یعنی اللہ کے سامنے اپنی کمزوری کا اور اپنے عجز کا اظہار کرنا، اس انداز سے اظہار کرنا کہ اللہ تعالیٰ کو بندے پر ترس آ جائے، اللہ تعالیٰ کو بندے پر رحم آ جائے، اللہ تعالیٰ کو بندے پر محبت کا جو دریا ہے وہ جوش مارنے لگے۔ اس کے بہت سارے واقعات ہیں، یعنی اس انداز سے دعا مانگنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آہوزاری کرنا۔ میں نے ایک واقعہ سنا اپنے ایک بزرگ سے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک حبشی بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، اور وہ طواف کرتے ہوئے کہہ رہا تھا اللہم انت خلقتنی مجانا ورزقتنی مجانا فاغفر لی مجانا، اے اللہ آپ نے مجھے مفت میں پیدا کیا، پھر آپ نے مجھے مفت میں رزق عطا فرمایا، کھلایا پلایا پہنایا، اور اب جب میں گناہ کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں تو مجھے مفت میں معاف بھی کر دے، آپ کا کیا جاتا ہے۔ تو یہ کتنی آہوزاری اس نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا کہ آپ سب کچھ مجھے مفت میں دیتے رہے، اب جب میں گناہ کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں تو اپنی سابقہ روایت کو برقرار رکھتے ہوئے مجھے آپ مفت میں ہی معاف فرما دیں، کسی ایسی چیز کا مجھے آپ مکلف نہ فرمائیں جس میں مجھے مشقت ہو اور جس پر عمل کرنا جو ہے وہ میرے لیے مشکل ہو، آپ مجھے مفت میں معاف فرما دیں۔ تو کتنی اچھی دعا ہے۔ تو اپنے اندر دل سے ایسے جملوں کو نکالنا اور اپنے دل کی کیفیت کو اس طرح کر لینا کہ اللہ تعالیٰ کو بندے پر پیار آ جائے، بندے پر اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا وہ شفقت کا جو اور رحمت کا جو دریا ہے وہ امڑنے لگ پڑے، اس انداز سے اللہ تعالیٰ سے بندے کو مانگنی چاہیے دعا۔ اور جتنا اس کو مانگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ، اور چونکہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، سحری کے وقت دعا، افطاری کے وقت دعا، تراویح کے بعد دعا، رات کو قیام اللیل کا موقع ملتا ہے تب دعا، تو یہ تمام دعاؤں کے اوقات ہیں۔ ان دعاؤں کے اوقات میں اللہ تعالیٰ سے خوب آہوزاری کے ساتھ، خفیہ طریقے سے، چپکے کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ اور آخر میں فرمایا انہ لا یحب المعتدین، اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ حد سے تجاوز کرنا یہ بھی ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے مانگے ہی نہ، حد سے تجاوز کرنا یہ بھی ہے کہ آدمی جب مانگنے پہ آئے تو پھر اس طرح کی باتیں مانگنا شروع کر دے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رکھی ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی یہ مانگنا شروع کر دے کہ اے اللہ مجھے جنت کے اندر جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے نا ان کے گھر والا جو ہے وہ گھر دینا، جیسا کہ روایت کتابوں میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول کا بیٹا وہ یہ دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ مجھے جنت کے اندر دائیں طرف والا فلاں فلاں محل عطا فرمانا، سفید رنگ کا محل مجھے عطا فرمانا۔ تو اس انداز سے مانگنا یعنی حدود اور قیود لگا دینا کہ یا اللہ یہ چیزیں مجھے چاہیے، گھر کی ضرورت ہے تو آدمی یہ کہے کہ یا اللہ مجھے فلاں سوسائٹی کے اندر فلاں نمبر گلی میں جو کارنر والا پلاٹ ہے، جو کوٹھی ہے، وہ مجھے گھر چاہیے۔
تو اس طرح کی حدود القیود لگانا یہ بھی حد سے تجاوز کرنا ہے. وہ ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، ہم پر رحمتیں کرنے والا ہے. اس کے سامنے اپنی حاجت کو رکھو کہ یا اللہ مجھے گھر چاہیے، عافیت والا، وسعت والا اور حفاظت والا، مجھے اپنی طرف سے ایک گھر عطا فرما دیجئے، مجھے ایک سواری عطا فرما دیجئے. شرائط اور حدود القیود لگا کر اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگنا چاہیے. وہ پھر جب حدود القیود کے ساتھ چیز نہیں ملتی تو آدمی پھر اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے سے اس کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں. جیسا میرا بندہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے ویسا ہی میں اس کے بارے میں فیصلہ کرتا ہوں. اس لیے تضرع کے ساتھ مانگیں، خفیہ طریقے کے ساتھ مانگیں اور حد اعتدال سے تجاوز نہ کریں، حد سے باہر نہ نکلیں. ان شرائط کے ساتھ دعا کو مانگیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تمام دعاؤں کو پورا کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے کہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا عنوان ہے نثر و نظم. تو اس کے اندر نثر کے اندر جو چیزیں تھیں وہ چند جملے میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے. اب میں آپ حضرات کے سامنے ایک نعتیہ کلام وہ انشاءاللہ تعالیٰ پیش کروں گا، اور امید ہے کہ ہمارا یہ سلسلہ رمضان کے آخر تک یوں ہی جاری و ساری رہے گا کہ میں روز کوئی نہ کوئی کلام انشاءاللہ اور چند باتیں وہ آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ پیش کیا کروں گا. تو میں آج ایک کلام آپ حضرات کے سامنے پڑھ رہا ہوں. آپ حضرات محبت کے ساتھ سنیں. جو سن رہا ہے اس سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں سب حضرات، تاکہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم سب کی طرف متوجہ ہو جائے. اور میں نعت کے یہ چند اشعار آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں. چونکہ رمضان کا مہینہ ہے اور حجاج کے قافلے جا رہے ہیں بیت اللہ کی طرف بھی، رسول پاک کے روضے کی طرف بھی، اس مناسبت سے ایک کلام جس میں اپنے جذبات کا اظہار ہے، محبت سے سنیے گا. گنبد خضرا کی ٹھنڈک پائیں گے ہم بھی اس کے سائے میں سو جائیں گے. گنبد خضرا کی ٹھنڈک پائیں گے ہم بھی اس کے سائے میں سو جائیں گے. ہم بھی اس کے سائے میں سو جائیں گے. جی رہے ہیں صرف اس امید پر، جی رہے ہیں صرف اس امید پر، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے. 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 ساقیے کو سر کرم فرمائیں گے. ساقیے کو سر کرم فرمائیں گے. ساقیے کو سر کرم فرمائیں گے. ہم پیئیں گے وہ پلاتے جائیں 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 گے. جس طرف بھی جائے دنیا جائے پر، جس طرف بھی جائے دنیا جائے پر، ہم محمد کے ترانے گائیں گے. 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 سبز گنبد پر نظر جائے گی جب، سبز گنبد پر
نظر جائے گی جب اس کے نظارے میں ہم کھو جائیں گے، اس کے نظارے میں ہم کھو جائیں گے، اس کے نظارے میں ہم کھو جائیں گے، اس کے نظارے میں ہم کھو جائیں گے۔ اس طرح مجھے کو بلائیں گے حضور، اس طرح مجھے کو بلائیں گے حضور، دنیا والے دیکھتے رہ جائیں گے، 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 گنبد خضرا کی ٹھنڈک پائیں گے، ہم بھی اس کے سائے میں سو جائیں گے۔